نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم گزشتہ رات ہم عبادت، یقین، ایمان کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تمام مقاصد اور کیفیات کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی، اور سورہ فاتحہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم پہنچے ہیں آج کے ایاک نعبد کے بعد و ایاک نستعین کے سلسلے میں بات ہو۔ ایاک نستعین کے سے بات کرنے سے شروع کرنے سے پہلے اس موضوع پر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سب حاضرین سے بھی، اور جو بھی میری بات سن رہے ہیں یا جن تک میری بات پہنچتی ہے۔ سوال میرا اس طریقے کا ہے، اس حوالے سے ہے کہ جب ہم کسی چیز کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس چیز کے کچھ شکل، کچھ صورت، کچھ وہ سامنے آ جاتا ہے جو ہم اس کو سوچ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ گلاب، تو گلاب جب میں نے آپ سے نام لے لیا تو آپ کے سامنے گلاب کا ایک خوشبو کے ساتھ، گلاب کی خوبصورتی کے ساتھ میں نے آپ سے نام لے لیا۔ مثال کے طور پہ گاڑی، میں نے نام لے لیا آپ کے ساتھ ٹرک، میں نے آپ سے نام لے لیا ٹرین، میں نے نام لے لیا آپ کے سامنے جہاز، میں نے نام لے لیا آنکھ، میں نے نام لے لیا کان۔ جس چیز کا بھی میں نام لے لوں، میں نے آپ کے سامنے خوراک کے اشیاء کا نام لے لیا، کیلا، گوشت، میں نے نام لے لیا انگور، انار۔ جس چیز کا میں نام لیتا ہوں، دیکھیں آپ کے ذہن میں اس چیز کے ایک وجود، ایک شکل، اس کا ایک ذائقہ، اس کی ایک کیفیت، اس کے رنگ، اس کا وجود کا حجم، اس کے بڑائی چھوٹا جو بھی ہے، وہ آپ کے سامنے ایک تصور میں آتا ہے کہ آپ وہ چیزیں دیکھ چکے ہیں۔ ہمارا درس کا جو سلسلہ بنیادی طور پہ ایک نقطہ ہے وہ یہ تھا کہ بہت سارے سورہ فاتحہ کے ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، شروع سے تفاسیر اور تشریحات، اور لیکن جب اب آپ الحمدللہ کو پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا جاتا ہے؟ جب آپ اس درس کے بعد جب ہم رب العالمین پڑھتے ہیں تو پھر اب ہمارے ذہن میں کیا، ہمارے ذہن میں اس کے کیفیات، اس کے معنویات، تعلقات، وابستگیاں، سب کچھ کیا آتا ہے، اس پہ تھوڑا سا غور چاہیے۔ اور اب پھر الرحمن الرحیم پر ہم آ گئے، جتنا ہو سکا، جتنے ہم سے وہ بول سکے یا جو بھی کر سکے اپنے کم علمی کے ساتھ، لیکن مقصد اس میں یہ تھا کیونکہ ہمارے استاد یا ہم نے جو انہوں نے جو کچھ ہمیں سکھایا، تو اس سکھانے میں انہوں نے اس طرح کی کیفیات سے روشناس کروایا کہ جب ہم اس چیز کو پڑھتے ہیں یا اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو بے تحاشا چیزیں ہمارے ذہن کے اور دل کے اوپر اس کے آ جاتے ہیں۔ وہ کیفیت نہیں رہتی ہے کہ آپ 120 سپیڈ کے ذریعے سے الحمدللہ سے گزر رہے ہیں، بلکہ اس کے ہر لفظ جو آپ ادا کرتے ہیں، جس طرح میں نے آپ سے نام لے لیا کہ آپ کے ذہن میں وہ چیز آتی ہے۔ تو اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں اس اسباق کے بعد آتا ہے، کس کو کتنے اندازے میں آتا ہے، کس مقدار میں آتا ہے، ہر ایک کو اپنے استعداد کے مطابق وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب میرا ایک سوال ہے کہ ایاک نعبد تک تو ہم پہنچے ہیں، ہم ٹوٹے پھوٹے الفاظ، ٹوٹے پھوٹے اردو ایسے ہماری اچھی نہیں ہے، میرے فارسی چونکہ میرے زبان شاعری کا فارسی ہے تو میں اس میں زیادہ مجھے مزہ آتا ہے، لیکن اردو چونکہ اتنی اچھی نہیں ہے، اسی میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے حوالے سے میں نے بہت کمیوں، خامیوں اور کم علمی کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ مالک کے اس میں ایاک نعبد تک ہم پہنچ جائے کہ ایاک نعبد کا جب ہمارے سامنے پڑھا جاتا ہے یا ہم پڑھتے ہیں یا ہمارے ذہن میں آتا ہے تو اس وقت ہمارے ذہن ان کن کن چیزوں کے ساتھ اس کے تصورات، اس کی کیفیات،
اس کا معنویات میں سے کون سی چیزیں ہمارے ذہن پر منکشف ہو جاتے ہیں اور ہمارا ذہن میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ میں کسائی کا نام لے لوں کہ فلاں آدمی کسائی ہے، جب میں نے نام لے لیا تو آپ کو گوشت اور اس کا گوشت کاٹنا، ذبح کرنا، اتارنا، سب کچھ آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اس طرح سے ہر چیز کے جو اس سمے، اب یہ بات میں اس لیے بھی کرتا ہوں کہ آگے بہت سارے چیزوں میں اس کیفیت کا عمل دخل ہے کہ جب نام لے لیا جائے تو آپ کے سامنے کیا آنا چاہیے، تب ہم اس چیز کو سمجھیں گے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں آج کے درس پر، پھر میں اس سے آگے چلوں گا۔ جب آپ ہم سب تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچے، بے شک مجھے جواب نہ دیں، جواب اس میں آ جائے گا، اور لیکن یاد کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرف آپ کا ذہن آ جائے کہ جب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہاں مفتی صاحب بولے۔ وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو پڑھ چکے ہیں، نہیں آج جس کو ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نستعین، اس کے بارے میں میرا سوال ہے کہ ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے پہلی مثالیں بہت دے دی آپ کو کہ اگر میں جہاز کا نام لے لیتا ہوں تو ایک سیکنڈ میں آپ کے ذہن میں کیا آ جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں ٹرین سے کیا آتا ہے، ایک گھوڑے سے کیا مراد، شیر کا ایک دم میں آپ سے نام لے لوں تو اس کے ساتھ ایک خوف، چیر پاڑ، سب کچھ آ جاتا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جب ہم یہ اور اتنا زیادہ ہم اس کو ماشاءاللہ سے اللہ اور بھی نصیب کریں، ہم اتنا زیادہ بھی پڑھتے ہیں اس کا، تو کبھی کسی نے اس اسٹیشن پر بھی اپنے ٹرین کو روکنے کی کوشش کی، یا اس جنکشن پہ، یا اس کو ٹرین اتنے وہ آواز سے بھی زیادہ سپیڈ سے گیا کہ کبھی اس پر رکا نہیں؟ یہ ایک میرا سوال ہے، جو آپ جواب دینا چاہے کوئی تب بھی اختیار، نہیں دینا چاہیے تب بھی اختیار، لیکن ذرا یہ غور طلب بات ہے۔ عاجزی کا اگر وہ اظہار کرتا ہے تو عاجزی کا اظہار دو قسم کا ہے۔ وہ ایک عاجزی تو اس کا یہ ہے کہ وہ ربوبیت میں وہ کرتا ہے کہ میرا رب ہے، اور خدائی میں جس کا نام عبادت سے ہے، اور تذلل یا ذلت سے ہے کہ اس سے آگے ذلت نہیں ہو سکتا عاجزی کا، وہ تو اس میں پورا ہو گیا ہمارا عاجزی۔ عاجزی میں نستعین کی کیا کیفیت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مدد چاہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے استعانت چاہتا ہے، دوسرے لفظوں میں، صحیح؟ ہاں بے شک آگے جو الحمدللہ آگے کو یہاں سے آنا چینج ہو گئی، نستعین سے مانگنا، اور انسان کے لیے کیا چیز ضروری ہے دنیا میں، وہ چیزیں یہاں سے شروع ہو جائیں گی آگے۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم پڑھ رہے تھے وہ سارے وہ تھے جو رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اور ابھی جو ہم شروع کر رہے ہیں وہ جواب آپ کا درست ہے، کافی حد تک بالکل صحیح ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھا جواب ہے۔ اب انسان کا شروع ہو جاتا ہے۔ میرا بھی مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس استعانت پہ ہم نے غور کرنا ہے کہ اس کہ یا اس مدد، معاونت، کومک، یا جس طرح جو بھی نام آپ دے دیں، توفیق کا نام دے دے، جو بھی نام دے، لیکن اس کا شکل کیا ہونا چاہیے؟ اب جو آپ کا سوال اور ان کا جواب اور آپ کا جواب تقریباً 80% صحیح اس لیے ہے۔ اب ہم یہ کوشش کریں گے، اب سمجھ آ گئی سب کو، ہم یہ کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نستعین ہے، جو وہ آپ کے ساتھ آپ کے مدد آپ مانگتے اور وہ مدد دیتا ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ہمیشہ بات کا دو طریقہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے آپ کو مفسرین اور ان لوگوں کے تمام رائے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر کچھ حقیقتیں ایسے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اچھی طرح سے اپنے گمان میں یہ ہے ہمارا واللہ عالم صحیح بھی ہے کہ نہیں، کہ ہم اچھی طرح سے ان کو اور کھولیں تو ہم بہت ساری باتیں اس میں جاتے ہیں۔ تو آج بھی یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اہم مسئلہ یہ جو ہے ہمارا کہ جو میں اللہ تعالیٰ سے ہم استعانت طلب کرتے ہیں، حقیقت اس کا اتنا ہے کہ یہ جو استعانت والے مقام سے جو مقامات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، جس میں الوہیت اللہ تعالیٰ کے
الہیات میں سے تھا اور اس میں سے تھا رب العالمین میں سے تھا، ربوبیت میں سے تھا اور رحمانیات میں سے، اس کے اور اس کے جوڑ میں 3.5 سال سے لے کر کے 13 سال تک لوگوں کو اس دونوں حقیقتوں کو ایک جسم میں جمع کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ اس کا مثال میں آپ کو ایسے دے دوں کہ مولانا کا جب مثنوی اس نے لکھنا شروع کر دیا تو حسام الدین جو اس کے لکھ رہا تھا تو اس کے کچھ پریشانیاں ہو گئی، وائف فوت ہو گئی، جو بھی ہے خاتون اس کی چلی گئی، اہلیہ چلی گئی، تو 2 سال تک مثنوی وہ رہا، تو مثنوی نہیں لکھا گیا۔ تو اس کا جب مثنوی 2 سال کے بعد شروع کیا گیا ہے تو اس کا جو پہلا شعر ہے وہ بہت کچھ انسان کے اوپر کھولتا ہے۔ وہ مولانا فرماتے وہ اس مقام کی بات ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ اس مقام میں روک دیتا ہے یا تربیت کے لیے اس کا جو استاد ہے، کسی کو 3 سال سے کم بہت مشکل ہے، لیکن 13 سال تک اور 7 مہینے 3 مہینے لگتے انسان کو کہ نستعین اور اس کے اوپر جو چیزیں تھے جس میں عبادت بھی اور مالک یوم الدین بھی اور الرحمن الرحیم بھی اور رب العالمین بھی اور الحمدللہ، ان روابط کو عالم خلق اور عالم ارواح میں جب وہ اس انسان کو اس تک پہنچاتا ہے تو بہت صلاحیت والے لوگ تو یہ ہے کہ وہ 3 سال، ایسے بھی ہے کہ فرق ہے، نہیں کہہ سکتے، نہ ہمیں سارے مخلوق کا استعدادوں کا نہیں پتہ، لیکن جو میں اپنی تجربے کی بات کرتا ہوں اپنے استاد کے حوالے سے، 13 سال اور اس طرح مہینے ضرور اس آدمی کو لگتے ہیں ان حقیقتوں کو نستعین کو، کہ استعانت والے سے انسان آگے جو آتا ہے اور اس سے آگے جو چلتا ہے اس دونوں جوڑ میں۔ اب آج ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ہمارے اس سلسلے میں، تو میں پھر آپ کو اس کی طرف لے جاتا ہوں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تفسیر کی بات کے حوالے سے، وَآنچی تعلق و ایاک نستعین دارد، جو کچھ اس سے متعلق ہے نستعین کے ساتھ، وارد این است کہ حقیقت استعانت طلب و معاونت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمک مانگنا اور اس کا مدد مانگنا، دستگیری مانگنا، جو بھی آپ لفظ سمجھیں۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ یہ مدد کرنا جو ہے 4 قسموں کا ہے، ان بار 4 قسم۔ ہاں، اگر کسی نے نستعین کے بارے میں نہیں سوچا، آج رات اور زیادہ سوچے تو پھر جتنا ہم سوچیں گے تو پھر ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا آگے، آج رات کی بھی کل رات جو بھی ہے اس کی باتیں اور زیادہ سمجھ آئے گی۔ اگر اس حوالے سے میں اس پہ زور دے رہا ہوں، دیکھو اگر کوئی کسی کالج میں میڈیکل کا درس دیا جاتا ہے تو اس میڈیکل درس کا اس صحت کے حوالے سے یا بدن کے حوالے سے اس شخص کو فائدہ کرے گا جو پہلے سے یہ اشتیاق رکھتا ہو کہ میرے صحت کے بارے میں نے پڑھنا ہے۔ آپ اس مکتب میں، اس اسکول میں، اس کالج میں، اس یونیورسٹی میں اس موضوع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس موضوع سے آپ نے اپنے آپ کا ذہن اور اپنے سمجھنے کی صلاحیت کو اس پر مرکوز کر دیا ہو۔ جب تک آپ اس پہ آپ کا صلاحیت نہیں ہے اور آپ اس پر مرکوز نہیں کریں گے تو ایک یونیورسٹی میں پتہ نہیں کتنے شعبے میں پڑھانے والے ہیں، ہر ایک اپنے شعبے کا پڑھا رہا ہے، تو اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوتا ہے کہ جب تک آپ کی صلاحیت، استعداد، آپ کی دانائی، آپ کا توجہ اس پر نہ ہو جائے۔ تو گزارش یہ تھی سامعین سے اور سننے والوں سے جو بھی ہے کہ وہ پہلے اس بات پر توجہ دے دے کہ ہاں ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے نستعین کو۔ جب وہ سمجھ، کیونکہ یہ بہت زیادہ دقیق ہے، آگے پتہ نہیں ہم کس حد تک چل سکتے ہیں اس کو، کیونکہ جو کچھ تو میں مثنوی کا آپ کو بتا رہا تھا کہ مولانا نے جو شعر پڑھا وہ بڑا خوبصورت تھا، مدت ان مثنوی تاخیر شد، کچھ عرصہ یہ مثنوی اس لیے تاخیر ہو گیا تاکہ شیر در جان تاکہ خون در جان پستان شیر شد، جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ میں ٹھہر جاتا ہے
کچھ عرصے کے لیے، وہ اس لیے تاکہ اس کے لیے رب العزت بہت سارے بندوبست کر لے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خون میں سے اس کو تبدیل کرے دودھ میں. تو مثنوی اس لیے معطل ہو گیا کہ ہمارا جو تبدیل ہونا ہے خون سے لے کر کے ہم تبدیلی آتی ہے، تو ہمارے جان روح کے ہمارے جان میں ہمارا خون دودھ بن جائے. اس لیے 2 سال اللہ تعالیٰ نے مثنوی کو وہ کر دیا تاکہ ہمارا خون تبدیل ہو جائے دودھ میں. تو اس طرح سے اس مقام کو تھوڑا سا اس غور کے ساتھ کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا. اور سلوک میں تو ٹائم ہی لیتے ہیں اور اس پہ کراتے ہیں ذکر اور اذکار اور توجہ اور صحبت اور تربیت، اور کبھی ناراضگی، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی کیا کیا اللہ تعالیٰ کے بہت ساری چیزیں کرواتے ہیں کہ اس کو خون کو دودھ بنا لیں. تو آج یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں خون سے چن کے دودھ کی طرف جا رہے ہیں کہ اس بات کو نستعین کو جس پر ہمیشہ ہم ہیلی کاپٹر کی طرح جٹ کی طرح گزرتے تھے، آج ہم اس پہ رک جائیں اور وہ کر لیں. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں پہلے حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہ ان کے کیا یہاں رکنے کا، پہلے وہ وضوحات آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے بات کریں گے. تو یہ 4 قسم پر ہے. اول پہلے استعانت اور مدد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قدرت آپ کو بخش دے کہ جو ایاک نعبدو میں آپ نے کہا تھا. صحیح ہے؟ یعنی کسی کام کے لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدرت دے دیا، اگر وہ قدرت نہ دے تو پھر فیل ہو گئے. دوم قدرت ہو گیا اس کام کے اوپر، یہ آپ کو عطا کیا جائے. دوم آنچ آنکار آسان نمایت. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اس کو کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے سہل کر دے، آسان کر دے اس کو. 2 باتیں ہو گئی، قدرت دے دے، آسان کر دے. سوم آنچ آنکار نزدیک کنت، آپ کو اس کام کے قریب کا دے دے کہ اس کے قریب ہو جائے آپ. چہارم آنچ بر انکار برانگیزت و رغبت دے، آپ کو اس کام کے لیے شوق دے دے، رغبت دے دے. اگر قدرت نہیں دیا تب بھی آپ نہیں کر سکتے، اور اگر اس نے آپ کو آسان نہیں کیا تب بھی آپ نہیں کر سکتے. صحیح؟ اور اگر اس نے آپ کو اس کے موقع نہیں دے دیا، قربت نہیں دیا، اس پہ دسترس نہیں دیا تب بھی آپ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ کہ اگر اس نے آپ کو شوق نہیں دیا، کیونکہ اگر وہ انسانوں سے اس چیز کا شوق لے لیتا ہے نا، تو شوق جب ختم ہو جاتی ہے تو آپ کی جستجو بھی ختم ہو جاتی ہے، قدرت بھی ختم ہو جاتی ہے، قربت بھی ختم ہو جاتی ہے. شوق ہی نہیں ہے میرا، اس کلاس میں جاؤں گا نہیں جس میں میرا شوق نہیں ہے، میرا شعبہ نہیں ہے. تو ان 4 چیزوں کو آپ اس سے سمجھے کہ استعانت کے لیے یہ 4 بنیادی چیزیں ہم نے رکھتی ہیں. مثلا عقل و شعور، جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دے دیا، شعور دے دیا، وپا بخشیدن برائے عبادت از قسم اول است. اگر اللہ آپ کو عقل نہ دیتا، ہاتھ نہ دیتا، پیر نہ دیتا، شعور نہ دیتا، اس کا اشتیاق نہ دیتا، شوق نہ دیتا، تو اس کا کیا ہوتا؟ وہ رفع موانع. اور اللہ تعالیٰ جب آپ اس کام کے لیے اٹھے، پانی بھی مہیا تھا وضو کرنے کے لیے، جگہ بھی تھی، وقت بھی آپ کو دے دیا، صحت بھی دے دیا، یہ ساری چیزیں کر کے آپ کو اس پیروں پہ چلے، اس ہاتھ سے مدد لیا، وہ کام کو سر انجام دیا آپ نے، اور ان میں جو رکاوٹیں آتی ہے اس کو بھی دور کر دیا. دوسرا رخ ہے وہ فراغ خاطر دادن، اور اس دوران آپ کو خیال کو فراغت سے رکھ دیا کہ آپ اپنا کام کرو. از قسم ثانیہ و داعیہ ان در دل انداختن وہ حسن آندہ در نظر عقل جلوہ دادن. اور جو آپ اس کام کے لیے جا رہے تھے اس کام کو خوبصورت بنایا آپ کے ذہن میں.
اگر اس کام کے لیے آپ کی خوبصورتی نہ ہوتا تو نماز کی خوبصورتی اگر وہ آپ کے ذہن میں نہ ڈالتا تو آپ اس نماز کے لیے کوئی محنت نہ کرتے، کوئی جستجو نہ کرتے، کوئی سعی اور کوشش اور اس کے لوازمات کو پورا نہ کرتے۔ نظر جلوہ واللذت عبادات رہا، پھر اس عبادت میں جو آپ کر رہے ہیں اس میں جو آپ کو لذت دے گا نا، یہ بھی استعانت ہے، یہ بھی مدد ہے اور کمک ہے۔ پھر انہوں نے اس چیز کے لیے جب آپ کے سینے کو کھول دیا، انشراح صدر کر لیا کہ آپ کے سینے میں یہ بات آ گئی، کیونکہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ آپ کے سینوں میں یہ دو پیر پہ چلنے والے لوگ بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ جو اندر کے شیطان ہے وہ بھی وسوسے ڈالتا ہے۔ اس میں کہیں آپ کو ادھر ادھر نہ ہو گیا اور ٹپا نہ لگ گیا اور آپ کے صدر پھر بھی ابھی نماز کے لیے اور اس نیکی کے لیے کھلا ہوا، تو نیکی کے لیے اس کا صدر کھولنا اور اس کا آپ کے دل میں لذت آنا اس عبادت کا از قسم سومس، پھر اس نے آپ کے کوئی مدد کر دی اس راستے میں کہ آپ کو نبی دے دیا، پھر ایک مرشد دے دیا۔ سومس وہ مرشد رہا از انبیاء و اولیاء، آپ کو انبیاء اور اولیاء کا کوئی استاد اور مرشد، اور آپ جس ڈاکٹری میں پڑھتے ہیں پھر اس کے رہ میں کہ کوئی ڈاکٹر کو استاد بنایا، انجینئرنگ میں کسی انجینئر کو استاد بنایا، ہر شعبے میں اس طرح سے آپ کو بنا دیا تاکہ وہ مرشد اور وہ نبی اور وہ استاد آپ کو دم بدم، وہ آپ کو قدم بقدم ہر لمحہ ہر ثانیہ آپ کو پند و نصیحت، تحریض و تاکید بر عبادت نمایا۔ آپ کو اس عبادت تک لانے کے لیے بھی کوئی استاد چاہیے کہ آپ کا حرص بڑھائیں، جستجو بڑھائیں اور اس کے کاموں کو ٹھیک کر دے کہ یہ ایسا ٹھیک ہے تو ایسا غلط ہے۔ از قسم چاروں وہ تقدیم ایاک بر نستعین، اب جب یہ توفیق مانگنا تھا تو پھر اس کا عبادت سے پہلے مانگنا تھا، اس کو عبادت کے بعد کیوں رکھ دیا کہ ایاک نعبد، کہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اب ہم اور آپ کے سے وہ مانگتے ہیں کہ نستعین۔ و تقدیم ایاک بر نستعین نیز در اینجا مفید حصر و اختصاصت، یعنی غیر از تو استعانت نہ داریں، و این استعانت یا خاصت برائے عبادت یا عام است در جمیع امور دنیا و دین۔ اگر وہ استعانت کو بعد میں رکھا کہ اب جب ہم دنیاوی کاموں میں ہے یا اوپر عبادت کے تھے، ہم پچھلا والا اور یہ والا آپ کی مدد کے اور استعانت کے بغیر نہیں ہو سکتا، یا خاصت برائے عبادت یا عامس و در جمیع امور دنیا و دین، اگر خاصت پر سر در استعانت آنست کہ عبادت ہر چند قسم و عمل بندہ است، لیکن عمل بندہ بسواب خواتر نفسانی کہ قبل از وقوع آن بندہ را شعور آن نمی باشد، پس نیز مگر وہ پیدا کردن خداوند، خدا و نیز علم نفع و ضرر عبادت، بعض آن علم را در دل جا دادن و رسخ کردن۔ اس اگر عبادات میں سے ہے پیچھے، اور اگر وہ صراط مستقیم کے لیے ہے جو آگے وہ مانگ رہا ہے کرنے کے لیے، چاہے وہ دینی مسائل ہے یا چاہے اس کا دنیاوی مسائل ہے، اس مقام پر اس کو پختگی چاہیے کہ وہ اس مقام پر پختگی حاصل کر لے، کیونکہ کوئی دینی کام اور کوئی دنیاوی کام ایسا نہیں ہے کہ یہ بندہ عاجز اس میں کوئی چیز اپنی طرف سے کر سکتا ہو جتنا کہ اس کے استعانت اور مدد اس کے حالات اس کے نہ کرے، میسر نہ ہو اس کے لیے۔ بندہ درین دخل نہیں، بندہ نہیں کر سکتا ہے کہ مانی چیزوں کو روکے جو اس کو روکتا ہے، قدرت بھی لے لے کر بھی لے، یہ اپنی چیزوں میں بہت پسماندہ ہے، عاجز ہے، اس کو ہر سیکنڈ کے اوپر اس کے استعانت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے عبادت والے شکل میں ہو وہ انسان، چاہے زندگی کے اس میں۔ اور پھر جب انسان عاقبت بینی کرتا ہے، کہ مثال کے عاقبت بینی اس کو بولتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اس دنیا میں اس کا میں کچھ نہیں ملتا،
بظاہر اگر دیکھا جائے تو اس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن میں کہ آپ کو اس کا آخر نظر آتا ہے کہ یہ کام مجھے اتنے دن کے بعد یہ کام آئے گا مجھے، یہ بھی ایک استعانت کا شکل ہے، ایک مدد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ تائید ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا۔ وہ آنچہ مال آن اسلح باشد آن را اختیار کند اگرچہ فی الحال دران مشقت، اگرچہ مشقت اگر وقتی طور پہ اس کاموں میں آپ کو مشقت بھی نظر آ رہی ہے، تکلیف بھی نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے ذہن پر ایک اگلا زمانے کا فائدہ آپ اس پہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسا آپ بچے کو پڑھاتے ہیں، فی الحال پڑھاتے ہیں تو اس میں مشقت باپ کے لیے بھی ہے، یا کچھ سکھاتے ہیں تو مشقت باپ کے لیے بھی ہے، بچے کے لیے ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس چیز کا سیکھنے کے بعد جو دنیا اس کو فوائد ملتے ہیں، اس کے ذہن میں وہ چیز رکھا جاتا ہے۔ تو ذہن کو عاقبت بینی پر، آخر بینی پر ذہن کو صلاحیت دینا، یہ بھی استطاعت کی شکل میں ہے۔ وہ عواقب امور بر آن پوشیدہ بھی ماند، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کی مدد نہ کرے تو وہ سے کیا ہوتا ہے، عاقبت بینی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جب عاقبت بینی آپ کا ختم ہو جاتا ہے تو آپ کا پھر تمام عقل و خواہش نفس ہمیشہ در کشاکش میں باشن، پھر آپ کا عقل اور نفس کے کشاکش رہ جاتی ہے، یہ میرا فائدہ ہے اور یہ میرا نقصان ہے، یہ میرا فائدہ ہے تو یہ میرا، جتنا ان کا سوجھ بوجھ ہے یہاں تک اس کی عقل رہ جاتے ہیں۔ غالباً پھر معلوم ہے یہ بات غالب ہے کہ نفس عقل کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اور وہ صرف وقتی چیزوں کو سوچنے کی صلاحیت کر لیتا ہے، جس کے ساتھ استعانت نہیں ہوتا، وہ وقتی چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کے بعد اگلے کا بالکل اس سے ختم ہو جاتا ہے، وہ جو عاقبت بینی والا مادہ ہے اس کے۔ پس عقل خواہش نفس ہمیشہ در کشاکش میں باشان و تنازمی نمایان، غالباً لشکر ہوا غلبہ می کند و آخر انجام بہلاکت قلب می گردد۔ آخر اس آدمی کا انجام ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی نیکی جس کا انجام اگلے دن کے لیے ہو، اس کو بالکل اس سے یہ لا تعلق ہو جاتا ہے، صرف اتنا اس کا عقل رہ جاتا ہے کہ جتنا اس نے فی الحال میں نے سگریٹ پی لیا، اسی سے مجھے نشہ آ گیا، بس اب وہ نشہ میں نے لے لیا، میرے لیے نقصان ہے یا فائدہ ہے بعد میں، میرے پھیپھڑے ختم کرے، نسوار مجھے غرق کر دے، نشہ مجھے غرق کر دے، وہ چیزیں کرے، اللہ تعالیٰ اس سے وہ سوجھ بوجھ لے لیتا ہے، اور اس کا نفس اور اس کا عقل، صرف عقل یہ کہہ دیتا ہے کہ نسوار کدھر سے ملتا ہے، شراب کدھر سے ملتی ہے، فلانا کدھر سے ملتا ہے، اس کا عقل اتنا بولے گا، اور وہ اپنے نفس کے خواہش جا کے وہ لے لے گا، اس سے استفادہ کر لے گا۔ تو اس کا تمام کام جو ہے دنیا کا، اس آدمی کا جس کا اس مقام کے اوپر استعانت اس کو حاصل نہیں ہوا ہے، وہ تمام کام اس خوردبینی کے ساتھ کرے گا جو وقتی طور پہ اس کو، یا مثال چائے کی موالی ہے، اس وقت سر میں درد ہے جب تک وہ چائے نہیں پیے گا، تو چائے پی لیا اس نے، اس کے بعد یہ اس کے جسم میں ایسڈ بڑھا دے، معدے کو زخمی کر دے، السر بنا دے، پیشاب میں جلن کرے، کچھ بھی کرے، اس کو اس بات کا نہیں پتہ، وقتی طور پہ جو اس کا خواہش تھا اور اللہ نے اس کے ذہن پہ رکھ دیا تھا اس کو، تو پھر اس لشکر کو جو آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، جو آپ کو ہر چیزوں سے، حقیقتوں سے روکتا ہے، اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ایک قسم کی استعانت اور مدد چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کا ہو جائے، تب آپ کو یہ آگے اس لشکر کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس میں سر درد بھی تھا، جس میں وہ بھی تھا۔ مجھے ایک نے کہا کہ آغا جی میں تو جب چائے نہیں پیتا ہوں شام کو ایسے مجھے ہوتا ہے کہ کبھی میں بتا نہیں سکتا ہوں، آپ کی جو آج سر میں درد ہے، اب ایک کپ چائے پی لے دے کے سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہ نیز عبادت آسان نہ میں شوال، کوئی بھی حقیقی چیز آسان نہیں ہو سکتا ہے اس کے ذہن اور دل کے لیے جب تک استعانت اور مدد الہی شامل ہے نہ، صحیح، مگر برف ہے عوائق وہ آن چار چیز اور مگر اس پر کہ اللہ تعالیٰ رفع کرے ان کے مشکلات کو، اور وہ چار چیز دنیا و خلق و شیطان و نفس، جب تک اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا
نکل نہیں سکتے اس کے دائرے سے آپ جب تک آپ کے ساتھ استعانت اور مدد الہی نہ ہو، جو کہ ہر نماز میں آپ کو اس کے طرف اشارہ کر دیا گیا کہ مانگا کرو خطرے میں ہو، مانگا کرو خطرے میں ہو. صحیح ہے. مگر بازالہ قوادح عبادت، یا پھر آپ کو عبادت کی بھی کر دیا آپ نے، لیکن عبادت میں آپ کو عبادت ہی کی نقصانات سے بچا ہے، وہ اس کے بھی استعانت اور مدد چاہیے. جیسے ریا ہو گیا، وہ سما، وہ عجب. اگر اس کے بعد آپ کو عجب آ گیا اور آپ کو اس کا بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، بہتری کا احساس ہوا، چلو عبادت ادا کر لیا، لیکن اس کے بعد ان چیزوں کو وہ باعث کے خوف و رجا، یا ان کے وہ چیزیں جو آپ کو اچھائی کی طرف لے جاتے، جیسے اس میں خوف ہے، رجا ہے، امید آپ کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ میرے لیے یہ نہ ہو، یہ دونوں کیفیات بھی ماتحت ہے کس کے؟ استطاعت کے اور اللہ تعالی استعانت کے اور مدد کی. مشاہدہ حق و اہم این چیزها عقوبات شاقان کے قطع انہا بدون اون الہی متصور نیز. یہ ساری اس دنیا کے باتیں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حقیقت تک آپ کو لے جاتا ہے یا غیر حق چیزوں کا آپ کے اوپر منکشف ہونا ان چیزوں کا، وہ انسان محتاج کس بات کا ہے؟ نستعین کا ہے.